السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کی ایپیسوڈ نمبر 35 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایسی کون سی سوچیں تھی جن کے تلاطم نے تمہیں ان سرد ہواؤں سے ہی بیگانہ کر دیا؟ اس کے سوال پر کشمالہ نے ٹھٹک کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، اور کشمالہ کو بے اختیار ایک خیال آ کر گزرا تھا کہ اگر کبھی اس شخص کو یشار مصطفیٰ کا راز معلوم ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ اتنا تو اسے علم تھا کہ اسے اس سے ایسا کوئی لگاؤ نہ تھا کہ اسے کشمالہ کا کسی اور کے دل میں بسنا برا محسوس کرواتا، مگر بات زرمینے کی تھی، اور وہ بے اختیار اپنی نگاہیں ان گہری نگاہوں میں سے ہٹا گئی تھی۔ وہ اپنی سوچیں کم از کم اس سے تو ہرگز شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ میری 1000 سوچیں ہیں، میں کب سے آپ کو اپنی سوچیں بتانے لگی؟ اس کا انداز انتہائی بیگانہ تھا۔ تیمور کی مگ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ یعنی یہ تو طے ہے کہ ان سوچوں کا تعلق مجھ سے تو ہرگز نہیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تپش تھی جسے کشمالہ نے بخوبی محسوس کیا تھا، مگر وہ اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکی۔ بالکل ہاں، ہمارا خیالات کا تعلق تو بالکل نہیں۔ صحیح بات ہے۔ تیمور نے سر اس بات میں ہلایا تھا، مگر اس کے تاثرات سخت تھے۔ کشمالہ نے آہستہ سے الگ ہونا چاہا، مگر اس کا بھی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے احتیاط سے مزید شال کے اندر کیا تھا۔ وہ اب سرد ہوا سے محفوظ تھی۔ تمہیں پتہ ہے، زیادہ سوچیں انسان کے دل کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ مسکرائی تھی۔ تنزیہ: اس کی فکر آپ مت کریں، بہت مضبوط ہے میرا دل۔ میری سوچیں اسے کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط کریں گی۔ اس کی آنکھوں میں موجود چیلنج کو دیکھتے تیمور نے کڑوی کافی کا گھونٹ بھرا تھا۔ میں فکر نہ کروں، کشمالہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ بالکل، مجھے کسی فکر کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا پیغام واضح تھا۔ تیمور نے اپنی کافی اس کی سمت بڑھائی تھی۔ میں کافی نہیں پیتی، نگاہیں پھیرتی سائیڈ میں رکھی چیئر پر نظر جما گئی۔ میں بھی چائے نہیں پیتا، مگر تمہارے ہاتھ کی پی تھی نا؟ عجیب زبردستی تھی۔ کشمالہ نے بھویں سکیڑتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے فورس نہیں کیا تھا آپ کو۔ اس نے باقاعدہ دانت پیسے تھے، اور تیمور کی بڑھتی قربت اب اسے الرٹ کر رہی تھی۔ سردی لگنا بند ہوئی تو دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ فورس تو میں بھی نہیں کر رہا۔ وہ اس کے چہرے کے نزدیک ہوا تھا۔ بس اس وقت تک ساتھ رہو جب تک یہ کافی میرے مگ میں موجود ہے، یا اسے ٹیسٹ کر کے بتا دو کہ زیادہ تلخ ہے یہ کہ تمہاری باتیں یا میری کافی۔ اس کی دھونس پر کشمالہ نے لب وانک کیے تھے، مگر ماتھے پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی دھوپ نکل کر رہ گئی۔ ایک نظر تیمور کے ہاتھ میں موجود مگ کو دیکھا، اور دوسری طرف اس کی بڑھتی قربت۔ اس نے کافی پینا ہی بہتر سمجھا۔ مگ آگے کرتے لبوں سے لگایا اور کڑوا مادہ حلق میں اتارا، اور بے اختیار بدمزہ منہ بناتے مگ دور کیے۔ اسے کافی چھوڑے زمانہ ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے وہ شدید بری لگی تھی۔ میں نے آج تک اتنی تلخ اور کڑوی چیز اپنے حلق میں نہیں اتاری۔ اس کے سابقہ بات کا بدلہ لیتے وہ تپے ہوئے انداز میں کہتی دور ہٹی تھی۔ تیمور اپنا بے ساختہ امٹ آنے والا قہقہا ضبط نہ کر سکا تھا، جبکہ رات کی اس خاموشی میں اس کا گھمبیر قہقہا کمرے میں آتی کشمالہ کو کان کے لوؤں تک سرخ کر گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، لیکن دیکھو تمہاری باتیں میں کتنی آسانی سے اتار لیتا ہوں۔ پیچھے کمرے میں آتے تیمور کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ لب بھینچتی اس کی بات نظر انداز کر کے کبرڈ کی جانب بڑھ گئی، اپنے لیے گرم شال نکالی اور کمرے کے دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ مریم کے پاس نعیمہ کو چھوڑ کر آئی تھی، جبکہ زیدان سو چکا تھا۔ کدھر؟ آگے بڑھتے تیمور نے اسے باہر جانے سے روک دیا۔ مریم کے پاس، وہ اکیلی ہے۔ اس کی گرفت سے ہاتھ نکالنا چاہا۔ 5 months کی ہو چکی ہے وہ اب۔ She can stay in her room۔ کشمالہ نے اس بار خسیلی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ 5 months کا بیبی اپنی فیڈر خود نہیں بنا سکتا، یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ تیمور نے نظریں گھماتے اس کے شال کندھے سے ہٹائی تھی۔ نعیمہ کو چھوڑ کر آئی ہو تم ابھی اس کے پاس؟ اتنا بھی بے خبر نہیں ہوں۔ ویسے بھی ایک بات کرنی تھی مجھے۔ کشمالہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا۔ گلگت میں میرے ایک ہوٹل کی گرینڈ اوپننگ ہے فرائیڈے کو، اس لیے ہمیں کل ہی نکلنا ہوگا۔ ہمیں؟ ہاں، فارسی تو نہیں کہہ رہا میں۔ اس کی کلائی تھامے اپنے ساتھ بیڈ پر ہی لے کر بیٹھ گیا۔ مگر ہم کیوں جائیں گے؟ آپ خود جا کر آئیں، ہمارا کیا کام؟ اس کے بات پر تیمور کا رسٹ واچ کھولتا ہاتھ تھما تھا اور اس کی الجھی نگاہوں میں دیکھا۔ زید کو جانا ہے، اور اس کے ساتھ تمہیں بھی جانا ہے، اور پھر تمہارے ساتھ مریم کو بھی جانا ہے۔ وہ دان پر دان جماتا کچکچایا تھا اور کمبل جھاڑتا اوڑھنے لگا۔ کشمالہ نے خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں زیدان کو منع کر دوں گی، اور میں تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دوں گا اگر تم نے میرے بیٹے کی ہالیڈیز خراب کی تو۔ وہ بھی جگہ پر لیٹا اطمینان سے بولا، مجھے فرائیڈے کو ڈیوٹی پر جانا ہے۔ ڈونٹ وری، لیو کی بات ہو چکی ہے میری۔ اپنا موبائل آن کرتا اس کی جانب بڑھایا۔ کشمالہ نے ناسمجھی سے تھاما تھا، مگر اسکرین پر موجود ای میل نے اسے حیران کر دیا، کیونکہ یہ اس کی ہاسپٹل مینجمنٹ کی جانب سے تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ شوق سے اٹھتی اسے کچھ کہتی تیمور اس کا ہاتھ تھامتا ایسا کرنے سے رک گیا تھا۔ ماما آپ کو پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے اور مریم کی گرم کپڑے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو زیدان بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ جب سے اسے گلگت ٹرپ کا معلوم ہوا تھا اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اپنے ایک دوست کو باقاعدہ ویڈیو کال کر کے صبح سے پلانز بنائے اور سنائے جا رہے تھے۔ نہیں، بیڈ پر کھلے سوٹ کیس میں کپڑے رکھتے وہ ضبط سے بولی۔ اس کا کل سے دماغ خراب ہوا تھا اس اچانک ٹرپ پر۔ بابا نے مجھے بتایا تھا، آپ کو نہیں بتایا؟ بیڈ پر چڑھتے ماں کے چہرے پر کچھ جھانکا۔ نہیں، اور دور رہو مریم سے، آنکھ کھل جائے گی اس کی۔ زیدان فوراً مریم سے دور ہوا تھا جو بیڈ پر ہی لیٹی سو رہی تھی، کیونکہ اگر وہ اٹھ جاتی تو ان کی ڈسکشن بیچ میں ہی رہ جاتی۔ اچھا، کتنے ڈیز کے لیے جا رہے ہیں؟ ابھی بابا آنے والے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ آپ میرا بیگ الگ ریڈی کریں نا ماما، آپ نے اور مریم کے ساتھ کیوں رکھ رہی ہیں میرے کپڑے؟ کیوں، کیا 1 مہینے کے لیے جا رہے ہو جو الگ سے ایک بیگ تیار کروں تمہارا؟ زیدان نے منہ پھلاتے ماں کو دیکھا۔ جب اس کی نگاہ کمرے میں داخل ہوتے باپ پر پڑی تھی وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ بابا؟ کشمالہ نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا تھا اور پھر کبرڈ کی جانب بڑھ گئی۔ دیکھو، ایکسٹینڈ کرنے کا تو ابھی کوئی سین نہیں ہے، آگے دیکھیں گے۔ زیدان کے بال بکھیرتا وہ بیڈ پر ہی آ کر ٹک گیا۔ نہیں، فی الحال تو پیکنگ ہی چل رہی ہے محترمہ کی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ کشمالہ الجھن بھرے تاثرات لیے شال طے کرتی اس کی سمت پلٹی تھی۔ لو بات کر لو خود ہی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹاتے اس کی سمت بڑھایا۔ کشمالہ نے آئیبرو چکائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں؟ زرمینے ہیں، اور کشمالہ فوراً موبائل تھام گئی۔ ہیلو، ہاں بھائی، میں نے سنا ہے ہنی مون پر نکل رہی ہو آج۔ زرمینے کی کھلکھلاتی آواز پر اس کا رنگ یکدم ہی سرخ پڑا تھا اور نظر بے اختیار تیمور کی جانب اٹھی جو بڑے اطمینان سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے شال بیگ میں پٹکی تھی۔ فضول باتیں مت کرو، دانت پر دانت جماتی مدھم آواز میں بولی تھی۔ لو، اس میں فضول کیا ہے؟ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اسے فیملی ٹرپ بناتی ہو یا تیمور بھائی کے لیے ہنی مون۔ زرمینے، ہاں میری جان، کیا بات ہے؟ یہ شار بھائی نے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی تم پر اپنی بے قراریاں لٹانا شروع کر دی جو یوں بے باکی سے باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ تیمور سے کافی فاصلے پر آ گئی تھی تاکہ ان کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے۔ اور یہ بے باکی کی باتیں جو خود کر رہی ہو وہ کس کا نتیجہ ہے؟ زرمینے کی جھیمپی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ بس دانت کچھ کٹا کر رہ گئی۔ مجھے ابھی بہت پیکنگ کرنی ہے، تم مجھے باتوں میں لگا رہی ہو۔ میں کچھ آئیڈیاز دوں؟ زرمینے کی ٹون پھر بدلی تھی مگر وہ فوراً ٹوک گئی۔ نہیں، بہت شکریہ، اپنے نادر مشورے اپنے پاس رکھو۔ کال کاٹتی وہ پلٹی تو تیمور زیدان سے باتوں میں مصروف تھا جبکہ ان کی باتوں سے مریم آڑی ترچھی کروٹیں بدلتی اب جاگنے والی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی زرمینے؟ کشمالہ کے موبائل اس کی سمت بڑھانے پر پوچھا۔ اسی اچانک ٹرپ کے حوالے سے ہی پوچھ رہی تھی۔ نظریں جھکاتی کپڑے ترتیب سے رکھنے لگی۔ تو یہ بتانے کے لیے تم اتنی دور بات کرنے گئی؟ اس کی تفتیش پر وہ سرخ ہوتی اس پر چڑھ دوڑی۔ آپ کو کیا کرنا ہے ہماری باتیں جان کر؟ اپنا بیگ ریڈی کروانا ہے تو بولیں ورنہ میں نیچے جا رہی ہوں۔ تیمور برا ماننے کے بجائے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ سے جاتا اٹھ بیٹھا۔ بالکل، پھر میں کیسے کروں گا؟ زید، آپ رحیم کاکا کو بابا کے لیے اچھی سے کافی کا کہہ کر آئیں۔ ہری اپ۔ بیگ کے زپس میں گھسے بیٹے کو مخاطب ہوتا کوٹ اتارتا سائڈ میں رکھ گیا۔ اوکے بابا۔ رحیم ابھی گراسری کے لیے گیا ہوا ہے، تم خاموشی سے یہاں بیٹھو، نیچے جا کر آقا جان کو ڈسٹرب کرو گے اپنی کہانیوں سے۔ کشمالہ نے ڈپٹ کر واپس بٹھایا تھا اور اس وقت تیمور اور زیدان دونوں کے تاثرات تپے ہوئے نظر آئے تھے۔ وہ بخوبی جانتا تھا وہ کیوں اس کمرے سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ تو نعیمہ یا دادو سے کہہ دو، بابا کے سر میں درد ہو رہا ہے نا؟ یس بابا، اور بابا میں جان کے تنگ نہیں کرتا، وہ خود مجھ سے میرے پلان پوچھ رہے تھے۔ ماں کو ناراضی سے دیکھتے اس نے فوراً وضاحت کی تھی۔ مائی بوائے، بابا کو پتہ ہے کہ ان کا زید کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ اس کے بال سیٹ کرتے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور وہ کھلکھلاتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کشمالہ لب کھینچتی سوٹ کیس کی زپ بند کر گئی۔ ان کا ٹرپ 3 دن کا تھا، سنڈے نائٹ واپسی تھی۔ اس نے اسی حساب سے کپڑے رکھے تھے۔ آؤ تمہیں بتاؤں کہ کیا کیا پیک کرنے ہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی کلائی تھام کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ میں خود بھی چل سکتی ہوں۔ اس سے ہاتھ چھڑواتی خود ہی آگے بڑھ گئی۔ تیمور نے کبرڈ کھولتے اپنا سوٹ کیس نکالا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے خود ہی پیکنگ کرتا تھا مگر آج نہیں کر رہا تھا، جبکہ کشمالہ کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیجولز اور سویٹرز رکھ لو، باقی وہیں دیکھ لوں گا میں۔ وہ خاموشی سے اس کی ہدایات پر عمل کرتی جا رہی تھی جب اسے تیمور کی کبرڈ کی ایک جانب شاپنگ بیگ رکھا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھاتے ہی تیمور ہاتھ تھامتا رک گیا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں نہیں لگتا ہمیں یہ ٹرپ 3 دن سے مزید بڑھانا چاہیے؟ اسے کبرڈ سے لگاتے تیمور نے غیر محسوس انداز میں کبرڈ بند کی تھی۔ کشمالہ کی تیوری پر بل چڑھے۔ کس خوشی میں؟ بس مجھے لگ رہا ہے یہ کم ہے ایک فیملی ٹرپ کے لیے۔ اس کے دونوں اطراف ہاتھ جماتا بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی نہیں، یہ 3 دن کافی ہیں، نہ مریم اتنی ٹھنڈ میں رہنے کی عادی ہے اور نہ میں مزید لیوز لوں گی۔ مگر آپ کو وہاں مزید سٹے کرنا ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا اظہار توڑنا چاہا مگر تیمور نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔
تمہیں لگتا ہے میں وہاں اکیلا دیواروں سے سر ٹکراؤں گا اور تمہیں یہاں واپس آنے دوں گا؟ خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کی گلائی پکڑ کر کبرڈ سے لگائی تھی اور کشمالہ نے بے اختیار تھوک نکلا۔ میں ایسا کچھ نہیں۔ جھوٹ مت بولو، ابھی یہی کہا ہے تم نے۔ اور جھکتا پرتپش لہجے میں بولا، دور ہٹے ورنہ میں ایک کام بھی نہیں کروں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں کر لوں گا خود، ہمیشہ خود ہی پیکنگ کی ہے اپنی۔ وہ مزید جھکتا اسے تھکا گیا تھا۔ کشمالہ نے لب کھینچتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دور کیا تھا۔ اسے اس پل شدید غصہ آ رہا تھا، یعنی وہ بے وقوفوں کی طرح خواہ اس کی پیکنگ کر رہی تھی۔ میرے ساتھ یہ کھیل کھیلنا بند کر دیں آپ، سمجھ آئی؟ اچھا ورنہ؟ انتہائی نرمی سے اس کے چہرے سے لٹ ہٹائی تھی، مگر کشمالہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی اور ارد گرد دیکھتی نکلنے کی ترکیب سوچ رہی تھی جب اس کی نگاہ تیمور کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ پر پڑی تھی۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس شخص کو اچانک ہوا کیا تھا۔ ہمیشہ اس کی وجود کی نفی کرنے والا، ہمیشہ اسے مورد الزام ٹھہرانے والا شخص اچانک کیسے پلٹ گیا تھا؟ بالکل، یہ تو وہ ہرگز نہیں مان۔ آپ ہٹ رہے ہیں یا نہیں؟ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ تیمور اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا دور ہٹ گیا۔ یہ بات نرمی سے بھی کہہ سکتی تھی تم۔ نہیں، اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ نہ سماعتوں میں تپش کھلے، نہ نظر کو وقفے عذاب کر، جو سنائی دے اسے چپ سکھا، جو دکھائی دے اسے خواب کر۔ ابھی منتشر نہ ہوں اجنبی، نہ وصال رت کے کرم جتا، جو تیری تلاش میں گم ہوئے کبھی ان دنوں کا حساب کر۔ میرے صبر پر کوئی اجر کیا، میری دوپہر پر یہ ابر کیوں، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر۔ کہیں آبلوں کے بھنور بجیں، کہیں دھوپ روح بدن سجیں، کبھی دل کو تھلکا مزاج دے، کبھی چشم تر کو چناب کر۔ یہ ہجوم شہر ستم گراں، نہ سنے گا تیری صدا کبھی، میری حسرتوں کو سخن سنا، میری خواہشوں سے خطاب کر۔ وہ سویٹر پر سرخ شال اوڑھی اپنے ہوٹل کے کمرے کی سلائڈنگ ڈور کے سامنے کھڑی تھی۔ دور پہاڑوں پر ڈھکے برف کو دیکھ رہی تھی۔ ایک حسین منظر اس کے سامنے تھا، آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ دور دور تک سبزہ زار اور ٹھنڈے پانی کی جھیل، وہ چند پل کے لیے اس حسین وادی کے حسن میں کھو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ منظر جو کل رات اسے وحشت کا شکار کر رہا تھا، اس پل دن کی روشنی میں نگاہ ہٹانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سارا دن بھی یہاں کھڑی یہ منظر دیکھتی رہتی تو شاید نہ تھکتی۔ وہ لوگ کل رات ہی یہاں پہنچے تھے اور رات بھر آرام کے بعد زیدان نے انہیں 9 بجے ہی اٹھا دیا تھا، اور پھر تیمور انہیں اچھی طرح سے ٹھنڈ سے محفوظ ہونے کی ہدایات کردہ تیار کر کے نکل گیا۔ ناشتہ ہوٹل کی لابی میں کرنے کے بعد اس نے مسلسل 4-5 گھنٹے انہیں گھمایا تھا۔ زیدان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، وہ ہواؤں میں تھا، جبکہ کشمالہ وہ بھی خوش تھی۔ اس کے لبوں پر بھی بے ساختہ مسکراہٹیں وقتاً فوقتاً ابھر رہی تھیں۔ وہ مریم سے ایک پل کے لیے بھی علیحدہ نہ ہوئی تھی، جبکہ تیمور نے اس کے ساتھ مریم کے لیے خاص فیمیل ورکر کا انتظام بھی کروایا تھا، جو اب بھی ان کے کمرے سے ملحقہ کمرے میں بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ اس وقت دن کے 4 بج رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لوٹے تھے۔ اس نے پلٹ کر اپنی اور برابر والے کمرے کے درمیان موجود دروازے کو دیکھا اور گہری سانس بھرتی دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ ہیٹر آن ہونے کے باوجود اس کے منہ سے بھانپیں نکل رہی تھیں۔ مریم سارا راستہ سوتی ہوئی آئی تھی، اس لیے وہ کسی بھی وقت اٹھنے والی تھی، جبکہ زیدان تھک کر سویا تھا تو اب شام میں ہی بیدار ہوتا، جبکہ اس کا ابھی سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ایک بار پھر پلٹی۔ باتھ روم میں ملبوس تولیے سے بال رگڑتا تیمور برآمد ہوا تھا اور کشمالہ نے بے ساختہ جھرجھری بھری تھی اس کی اتنی ٹھنڈ میں نہانے پر۔ کیا ہوا؟ تم تھکے نہیں اتنا گھوم کر بھی؟ وہ اسی کے پاس آتا گلاس ڈور سے ٹیک لگا گیا۔ نہیں، بس یوں ہی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی، لب دانتوں میں لیتے مدھم آواز میں بولی تھی۔ اسے کہیں اپنے شہر سے باہر گئے سالوں بیت گئے تھے، اب اس طرح سب کچھ بدلا بدلا اچھا لگ رہا تھا اور عجیب بھی۔ تیمور بغور اس کے ٹھنڈ سے سرخ ہوتے رخسار اور ناک دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید بہت ٹھنڈ لگتی تھی کہ وہ ہیٹر کے باوجود بھی سویٹر اور شال اوڑھے کھڑی تھی، اور اسے اس پل احساس ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا۔ اس کے شوق، اس کی ہابیز، اس کی پسند کیسا لگ رہا ہے؟ اس کی نظریں وہ خود پر محسوس کر چکی تھی، مگر اس کے سوال نے اسے چونکایا تھا، اور کشمالہ نے گلاس کے پار سے نظر آتے منظر سے نظریں ہٹاتے اسے دیکھا۔ یہ جگہ کس کو پسند نہیں آئے گی؟ میں تمہاری بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کے علاوہ ہر بات کر سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ اگر سرد نہ تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ تیمور ٹیک ہٹاتا سیدھا ہو گیا۔ کشمالہ نے غیر محسوس انداز میں تھوک نکلا تھا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے خوشمگی لہجے پر اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ میری ذات پر تو بے دھڑک تبصرے بھی کیے جاتے ہیں اور پھر رائے بھی قائم کر لی جاتی ہے۔ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کچھ غلط نہیں کہتی، بس جو نظر آتا ہے وہی کہتی ہوں، اور جب آپ مجھ سے الجھتے ہیں میں تبھی اپنی رائے کا اظہار کرتی ہوں۔ کیا شاہانہ انداز تھا۔ تیمور اس کے ناز دیکھتا رہ گیا، پھر لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ ابھری تھی۔ صحیح بات ہے، میں الجھتا ہوں۔ اس نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اسے دیوار سے لگا دیتا، کشمالہ فوراً سائڈ سے نکل گئی تھی۔
اب وہ اس کی موجودگی میں خاص چوکنا رہتی تھی۔ اس کے تیر کی طرح نکلنے پر وہ مسکرایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مگر پھر بھی کلائی ہاتھ میں لے گیا۔ مگر تم ہمیشہ کسی مچھلی کی طرح پھسل جاتی ہو، بالکل اسی طرح۔ اس کا اشارہ وہ بخوبی سمجھتی تھی اور اسے نزدیک کرتے اپنے نم بال اس کے چہرے پر ہلائے۔ کشمالہ نے مکان کے انداز میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور ترش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دور ہوں، گیلے ہو رہے ہیں آپ۔ اپنی کلائی اس کی گرفت سے نکالنی چاہی، مگر وہ اس وقت چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا اور اسے ٹھنڈے گلاس ڈور سے لگا گیا۔ جانتی ہو مینی کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں نہ سمجھی ابھری۔ یہ کہیں ہم ہنی مون پر تو نہیں جا رہے، فیملی ٹرپ کے نام پر؟ کشمالہ نے اسے پرے دھکیلا تھا۔ تیمور کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتا پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، ایسی فضول باتیں زرمینیں مجھ سے نہیں کرتی، نہ ہی میں کان دھرتی ہوں۔ اچھا، ویسے بات کو امیجن کیا جائے تو بس ہمیں ٹرپ کو ایکسٹینڈ۔ وہ چنچلاتی کمرے سے ملکہ دروازے کی جانب بڑھنے لگی، مگر وہ رک گیا۔ سونے دو بچوں کو، اور خود بھی ریسٹ کرو، شام میں پارٹی اٹینڈ کرنی ہے ہمیں۔ اسے ٹوکتا کپڑے بدلنا چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ وہیں کھڑی تھی۔ کیا؟ کون سی پارٹی؟ میں کوئی کپڑے نہیں لائی، آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ تیمور کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر اس نے واضح الفاظ میں کہا، تم سے کیا کہہ رہا ہوں، ریسٹ کرو۔ آنکھیں ریڈ ہو رہی ہیں نیند سے؟ نہیں، مریم اٹھنے والی ہے۔ میں اس کی گریب سے دور کیا تھا اپنا بازو۔ مسز عابد دیکھ لیں گی، انہیں پتہ ہے اس کے میل کے بارے میں، اور میں اب مزید بحث نہ سنوں اس کے میل کے بارے میں، اور اب میں مزید بحث نہ سنوں۔ اسے بازو سے پکڑتا بیڈ تک آیا تھا۔ بہت چھوٹی ہے وہ، آپ اس طرح کسی اور کے بھروسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں اسے؟ بھروسے مند سٹاف ہے میرا، ڈونٹ وری۔ اس کی شال اتار کر سائڈ پہ رکھی تھی۔ وہ اسے کینہ توز نگاہوں سے دیکھتی باطل نخواستہ کمبل میں گھس گئی۔ تیمور بھی پردے بند کرتا اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں؟ اس نے خود کو مسلسل گھورتے دیکھ کر وہ چھیڑے بغیر نہ رہ سکا۔ کشمالہ نے کچھ سیلا ہوں کیا اور تقریباً آدھے سے زیادہ کمبل خود پر اوڑھتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ تیمور نے گہری سانس بھرتے اس کے پشت کو دیکھا تھا اور اس کی جانب کروٹ کر کے لیٹ گیا۔ جو بھی تھا، اب درمیان میں وہ دیوار نہیں تھی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو اس وقت اسپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس نے پچھلے 15 منٹ کے اندر شراب کا چوتھا گلاس حلق میں اڈیلا تھا اور مسلسل بے سروپا باتیں کر کے اس کا وقت برباد کر رہا تھا۔ یقیناً یہ شراب کا ہی اثر تھا جو اس پر چڑھ رہا تھا۔ اچھا نواز نے اسے یہاں اپنے کلب میں بلایا تھا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑا تھا۔ آخر کو وہ بدقسمتی سے ہی صحیح اس کا پارٹنر تھا، مگر صرف نقصان کا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر بہت غصہ ہے۔ گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتا اس سے مخاطب ہوا، اور میں کمپنسیٹ بھی کروں گا۔ تم فکر مت کرو، اس ڈیل سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تمہیں۔ یشار نے ناگواری سے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ اس ماحول کا عادی نہیں تھا، مگر مجبوراً آ بیٹھا تھا۔ مجھے نقصان سے زیادہ اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ اس قدر کمزور کیس ہے تمہارا، میں ہرگز بھی ہاتھ نہ ملاتا تم سے۔ شاہ نواز کے چہرے پر کچیلے تاثرات ابھرے۔ میرا کیس کمزور نہیں تھا۔ وہ خبیث این جی اوز کو بیچ میں ڈال کر کسانوں کے لیے انصاف کا بین بجانے کھڑا ہو گیا تو میں کیا کرتا؟ میری بیک پر موجود پولیٹیشینز ہٹنے لگے تھے۔ اگر یہ کیس نہ چھوڑتا تو وہ مجھے چھوڑ دیتے، مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ قبضہ گروپ تھا۔ پھر یہ انصاف کی بات کہاں سے آ گئی؟ اشار کو اس کی بات کھٹکی تھی۔ شاہ نواز ایک اور گلاس بھرنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میری عظیم ماں نے اپنے جذبہ ہمدردی میں آ کر ان لوگوں کو وہ زمین دی تھی۔ اب وہ قبضہ گروپ نکلیں گے، یہ کس کو پتا تھا؟ اس نے یشار کو اپنے جھوٹ سے مطمئن کرنا چاہا، مگر وہ اس پل قائل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس نے کاغذات کی کاپیز کی فائل بھی اسے بھیجی تھی کانٹریکٹ سے پہلے۔ کیس تو اب ختم ہی ہو چکا ہے، اب مزید اس پر تبصرہ فضول ہے۔ یشار نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے سرد لہجے میں کہا تھا۔ شاہ نواز بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ چند گھونٹ پیتے گلاس میں موجود شراب ہلائی تھی۔ تم تو تیمور کے بڑے قریبی کزن ہو، یہاں تک کہ اپنی بہن بھی دی ہوئی ہے اسے، پھر کی دشمنی؟ یشار کی جبڑوں میں حرکت ہوئی تھی۔ اس شخص کا کھوجتا لہجہ اسے غیر آرام دہ کر گیا تھا۔ میں بزنس اور رشتہ داروں کو الگ الگ رکھ کر ڈیسیجنز لیتا ہوں، حالانکہ یہ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ جھوٹ تھا سراسر۔ شاہ نواز کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مگر تم میرے ساتھ بیٹھے ہو، اس کا میں کیا مطلب لوں؟ اور یہاں تو دشمنی بھی بزنس سے شروع ہوتی ہے جو اچھے اچھے رشتے کھا جاتی ہے۔ یشار ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید کوئی اہم بات نہیں تو میں چلتا ہوں، اور بھی کام ہے مجھے۔ کوٹ درست کرتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا، مگر شاہ نواز کی سرد آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں آگ لگی ہے، میرے دل میں بھی لگی ہے، اور فکر نہیں کرو دوست، یہ آگ جس کی وجہ سے لگی ہے اسے بھی اس آگ میں جھلساؤں گا، وعدہ ہے میرا۔ یشار نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، سرخ ڈورے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا چیئرز کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتا واپس پلٹ گیا۔ وہ بات لے کر واش روم سے باہر آئی تو ہوٹل کی ایک لیڈی ورکر ہاتھ میں ایک ہینگر شدہ بیگ لیے کھڑی تھی، جبکہ 2 باکسز بیڈ پر رکھے تھے۔ ہیلو میم۔ ہیلو، یہ سر نے آپ کے لیے سامان بھجوایا اور آپ کو 9 بجے تک ریڈی ہونے کا کہا ہے۔ کشمالہ حیران ہوتی اس کے قریب آئی تھی۔ شام کو وہ سوئی تو پھر اب 7:30 بجے اٹھی تھی، اور جس وقت اس کی آنکھ کھلی تیمور کمرے میں موجود نہ تھا۔
پھر وہ مریم اور زیدان کے پاس چلی گئی تھی جب اسے مسز عابد نے بھی رات میں ہونے والی پارٹی کی یاد دہانی کروائی تھی۔ ناچار اسے تیاری کرنی پڑی تھی۔ ابھی وہ ڈریس کے مطابق ہی سوچ رہی تھی کہ جب ورکر نے آ کر اسے حیران کر دیا تھا۔ بیگ کی زپ کھولتے اس نے لباس باہر نکالا تھا اور ایک پل کے لیے دنگ رہ گئی، جبکہ رنگت لباس کے رنگ جیسی ہو چکی تھی، کیونکہ تیمور صلاح الدین نے اسے سرخ مخمل کی ساڑی بھجوائی تھی۔ ساڑی پر ہاتھ پھیرتے اس کے دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی تھی۔ یقیناً وہ بیش قیمت تھی۔ جب ورکر نے ایک باکس کھول کر اس کے سامنے کیا اور کشمالہ کو لگا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جائیں گی، کیونکہ جو چیز اب اس کے سامنے تھی وہ ساڑی سے کئی گنا زیادہ قیمتی تھی۔ زمرد سے سجا ایک حسین سیٹ، جبکہ تیسرے ڈبے میں میچنگ ہیلز تھے۔ آر یو شیور یہ آپ کے سر نے بھجوائی ہیں؟ اسے ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا۔ ورکر اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ یس میم، تیمور سر کی جانب سے ہی بھیجا گیا ہے یہ سب۔ کشمالہ نے فوراً اپنے تاثرات کو قابو میں کیا تھا۔ اوکے، کین یو پلیز چیک مائی بیبیز؟ وائی نوٹ میم، ان کے آؤٹ فٹس بھی آ چکے ہیں۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ ہم ریڈی کر دیں انہیں؟ اوکے، اگر وہ مان جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اسے معلوم تھا اس کی اولاد کس مزاج کی تھی، مگر پھر بھی منع کرنا اسے مناسب نہ لگا تھا۔ ورکر کے جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے موبائل اٹھا کر تیمور کو کال ملائی تھی، مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ 3-4 بار ٹرائی کرنے کے بعد وہ جھنجھلاتی موبائل بیڈ پر پھینک گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لب کا کنارہ دباتے بیڈ پر رکھے سامان کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا جو 7:45 بجا رہی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتی تمام سوچوں کو سائڈ پر رکھ کر بال ڈرائی کرنے بیٹھ گئی۔ ساڑی پہلے اس طرح استری شدہ تھی، جب وہ پہن کر آئی تو خود اس کے منہ سے بے اختیار ستائشی الفاظ نکلے تھے۔ وہ تھی ہی اس قدر نفیس، اور سب سے خاص بات وہ آرائیاں نہ تھیں جیسے آج کل اسے ساڑیاں نظر آتی تھیں، مگر اس کا وجود پھر بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ میم، آپ کو میک اپ میں کوئی ہیلپ چاہیے؟ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے سوچوں میں الجھی کھڑی تھی جب ورکر کی آواز پر چونکی اور کندھے اچکا گئی، کیونکہ میک اپ کے نام پر وہ صرف ایک لپ گلوز اور بی بی کریم لائی تھی، جبکہ ورکر اپنی کٹ لے کر کھڑی تھی۔ تقریباً 4:45 کے قریب اس نے کشمالہ کو چھوڑا تھا اور پارٹی میک اپ کی صورت اس کے منموہنے چہرے کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ میم، اس نے سیٹ آگے کیا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے سیاہ اسٹریٹ بالوں کو میم یو لکنگ میسمرائزنگلی بیوٹیفل ایئر رنگ کان میں پہناتی ورکر دور ہوئی تھی اور اس کے خیرہ کن حسن پر تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ کشمالہ نے سرخ پڑتے اسے تھینک یو کہا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے پل دروازے پر دستک ہوئی تھی اور وائٹ چھوٹی سی شرٹ پر بو لگائے بلیک پینٹ میں ملبوس زیدان اور ایک 50 سالہ خاتون جو کہ مسز عابد تھیں، سرخ فرل والی فراک میں ملبوس مریم کو گود میں لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ واو ماما، یو لک سو پریٹی۔ یہ بے ساختہ تبصرہ زیدان کی جانب سے کیا گیا تھا۔ کشمالہ اس کے انداز پر کھل کر مسکرائی تھی اور مریم کی جانب بڑھ گئی جو اپنے بھرے بھرے سرخ گال لیے ماں کو دیکھ کر کلکاریاں بھرنے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے دونوں گال چومے تھے۔ میم، مریم کو میرے پاس ہی رہنے دیں، کیونکہ آپ ہیلز اور ساڑی میں سنبھال نہیں پائیں گے۔ مسز عابد کی بات پر اس کے مریم کو گود میں لیتے ہاتھ رک گئے۔ میم، نیچے لابی میں سر ویٹ کر رہے ہیں۔ اسے کلچ اور موبائل تھماتے ورکر بولی تھی اور اس پل نہ جانے کیوں اس ٹھنڈ میں بھی اسے اپنی پیشانی پر پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ اگر اسے نروسنس کہتے ہیں تو وہ واقعی اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ اپنی اس کیفیت کو اس نے پوری شدت سے نظر انداز کیا تھا اور ان سب کے ساتھ قدم بڑھا گئی تھی۔ ان کا روم 3rd فلور پر تھا، لہٰذا لفٹ کی مدد سے سب لابی تک پہنچے تھے، اور لابی میں پہنچنے کے بعد اسے احساس ہوا وہ اپنی بدلتی کیفیت کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل بڑے ہی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ ایکسائٹڈ تھی؟ کیا وہ اس شخص کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی یا اس کے منہ سے بھی ویسا ہی بے ساختہ جملے سننا چاہتی تھی جیسے ورکر اور اس کے بیٹے کے منہ سے نکلے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے دماغ نے سختی سے ان باتوں کو مسترد کیا تھا اور وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی جب اس کی نگاہ لابی میں رکھے صوفے پر براجمان کسی سلطنت کے حاکم کسی آن بان والے شخص پر جا ٹھہری۔ وائٹ شرٹ پر سیاہ ٹائی لگائے، سیاہی کوٹ اور پینٹ میں ملبوس ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ بابا، زیدان دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا اور فون پر بات کرتے تیمور کی بے ساختہ نگاہ ان کی جانب اٹھی تھی اور پھر وہ نگاہ زنجیر ہوئی تھی۔ وہ اٹھی تو تھی مگر واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ فون پر دوسری جانب بیٹھا شخص کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس اپنے سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو آج پور اس کے مرضی سے سجی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے حلق میں موجود ہڈی ابھر کر معدوم ہوئی تھی اور پھر وہ نظریں ہٹاتا زیدان کی جانب کر گیا۔ کال کٹ کر چکی تھی۔ وہ موبائل کاٹ کی پاکٹ میں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کشمالہ اسے دیکھنے کے سوا ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک معنی خیز تعلق تھا، ایک عجیب سی خاموشی تھی جو اس پل ان دونوں کے بیچ آ ٹھہرا تھا۔ سب ویٹ کر رہے ہوں گے، وی آر گیٹنگ لیٹ۔ اس کی ہدایت پر مسز عابد زیدان اور مریم کو لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ کشمالہ بھی تیمور کے نزدیک سے گزرتی ان کے ہم قدم ہوئی غلطی کرتی جب اسے اپنی پشت پر تیمور کی بڑبڑاہٹ سنائی دی تھی، مگر وہ رکی نہیں تھی کیونکہ اس کا دل اس وقت اس کے قابو میں نہیں تھا۔
فنکشن کا اہتمام تیمور کے ہوٹل کے ہال روم میں ہی کیا گیا تھا، جو ایک شاندار بڑا سا ہال تھا جس میں اس وقت مہمانوں کی بڑی تعداد جمع تھی۔ دھیمے سروں میں میوزک ہال میں گونج رہا تھا۔ تیمور کافی دیر سے مقامی بزنس مین اور انویسٹرز میں گھرا تھا، جبکہ وہ خود اس کے کئی جاننے والوں کی بیویوں اور بیٹیوں سے مل چکے تھے، جو بڑے اشتیاق اور گرم جوشی سے آ کر اس سے مل رہی تھی، کیونکہ یہ پہلی بزنس پارٹی تھی جس میں تیمور صلاح الدین اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا۔ لائیں مریم کو مجھے دے دیں۔ مریم اب مسز عابد کے پاس ہی تھی، جو سارا وقت اسی کے ساتھ ہی تھی اور بہترین طریقے سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی، مگر مریم کو ماں کے پاس ہی آنا تھا اب، اسی لیے کشمالہ نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور وہ بخوبی بیٹی کے چہرے پر امڑتی خوشی دیکھ سکتی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی، کشمالہ سامنے کھڑی عورت کی تعریف پر مسکرا دی۔ ہاں، وہ اسی کی بیٹی تھی۔ مریم تیمور اسے ماں ہی کہہ کر پکارے گی۔ وہ پلوشہ جنید کی بیٹی تھی، مگر اس کی ماں کشمالہ زاویار تھی، اور یہ اس کا نہیں، قدرت کا فیصلہ تھا۔ وہ مریم کو لیے سوچوں میں گم کھڑی تھی جب تیمور ان کے پاس ہی چلا آیا تھا۔ اگر مریم کو نیند آ رہی ہے تو مسز عابد کو دے دو، وہ روم میں لے جائیں گی۔ کشمالہ نے اپنے کندھے پہ ساری لاتی مریم سے نظریں ہٹاتے سامنے کھڑے تیمور کو دیکھا۔ نہیں، میں ساتھ ہی لے کر جاؤں گی، جب سے یہاں آئی ہوں انہی کے پاس تھی۔ اور اس پر اس نے تیمور کی نگاہوں کا خود پر ٹھہرنا محسوس کیا تھا۔ تیمور نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے نگاہیں بیٹی کی جانب کی، جو اب باپ کی جانب ہمک رہی تھی، اور تیمور ہاتھ بڑھاتا اپنی گود میں لے گیا۔ مائی لٹل پرنسس، اس کے بھرے بھرے گال چوم رہا تھا۔ کشمالہ مریم کی فراک درست کرتی نگاہیں ہٹا گئی۔ اس پل اس نے کئی لوگوں کی نگاہیں ان پر اٹھتی محسوس کی تھی، مگر اس کا دل بس خود پر ایک شخص کی نگاہ محسوس کرنے پر بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں نے شیطان کو ڈھونڈا تھا، جو اس وقت اپنے ہم عمروں میں کھیلتا پھر رہا تھا۔ انکمفرٹیبل تو نہیں ہو؟ اس کے سوال پر کشمالہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ ڈریس اور پارٹی؟ اور کشمالہ اس کی نگاہوں سے نظریں ہٹا گئی۔ پارٹی اچھی ہے، مگر اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا اشارہ سیٹ اور ساڑی کی جانب تھا۔ تمہیں پسند نہیں آیا؟ ہاں، آپ کا آئیڈیا، ورنہ ساڑی اور نیکلیس میں ایسی کوئی بات نہیں جسے ناپسند کیا جائے۔ وہ اسے نہیں بلکہ ہنستے مسکراتے زیدان کو دیکھتی سنجیدگی سے کہنے کی کوشش میں تھی۔ تیمور ایک سانس خارج کرتا کھل کر مسکرایا تھا اور اس کے کان کے نزدیک جھکا۔ کشمالہ یکدم الرٹ ہوتی اس کی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ قسم لے لو اپنے اس آئیڈیا پر، مجھ سے زیادہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اس وقت۔ اس کا لہجہ اور نظریں دونوں معنی خیز تھیں، اور جب کشمالہ بات کی تہہ تک پہنچی اس کا رنگ بھی ساڑی کے ہم رنگ ہو چکا تھا۔ اسی پل منہ بسودہ زیدان قریب چلا آیا تھا، جس نے توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی تھی، اور کشمالہ کو جیسے سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ ماما، یہ بہت تنگ کر رہی ہے۔ چہرے کے زاویے بگاڑتے کالر میں لگی بو کو کھینچنا چاہا، مگر کشمالہ اسے ٹوکتی جھک کر ٹھیک کرنے لگتی۔ اس سے پہلے ہی تیمور نے اس کا بازو تھامتے روک دیا، اور مریم کو اسے تھماتا خود ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر زیدان کا مسئلہ حل کرنے لگا تھا۔ اس پل کشمالہ کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی تھی، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیوں دھند آتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا اصل محبت اسے کہتے تھے؟ کیا احساس کا اصل ترجمہ یہ تھا جو تیمور نے پہلے اس کے لیے پھر زیدان کے لیے ظاہر کیا؟ وہ شخص اس وقت ارمانی کی قیمتی 3 پیس میں ملبوس تھا، مگر بیٹے کے لیے بغیر اپنے لباس کی فکر کیے ایک گھٹنا فلور پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ زندگی میں بہت ہی کم ایسے لمحات آتے ہیں جو آپ کی ہستی کو جھنجھوڑ ڈالتے ہیں۔ کشمالہ زاویار بھی اس پل اسی لمحے سے گزر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بے اختیار ہوتی تھی، مریم پاس کھڑی مسز عابد کو تھماتی لیڈیز واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ اس وقت اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے شدت سے رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس نے اس شخص سے زندگی کے کسی مقام پر بھی کی توقعات وابستہ نہیں کی تھی۔ وہ شخص اس کی بہترین کیا بہتر کی لسٹ میں بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کیوں کر رہا تھا یہ سب؟ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ خود کو پرسکون کرتی باہر آئی تو سامنے یہ ڈریس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نگاہیں گلاس وال کے پار بنے سوئمنگ پول پر تھیں، جہاں سے آسمان سے برف گرتی اور پول میں غائب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے قدم وہیں ڈور کے پاس ہی تھم گئے۔ تیمور نے نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ دیکھ رہی ہو، برف باری شروع ہو چکی ہے۔ کشمالہ نے قدم بڑھاتے اپنے دائیں جانب دیکھا اور اس سحر زدہ منظر کو دیکھتی کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسی جانب قدم بڑھا گئی۔ اس جانب اتنی روشنی نہ تھی، حال سے روشنیاں چھن کر آتی منظر کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس حسین منظر میں کھو گئی تھی جب اسے اپنی پشت پر تیمور کا لمس محسوس ہوا۔ باہر چلو گی؟ اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتا اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ تیمور کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری تھی۔ ان 2 دنوں میں اس نے محسوس کر لیا تھا، اسے برف دیکھنے کا شوق تو تھا، مگر اس سے کھیلنے یا اس میں کھڑے ہونے کا بالکل نہیں۔ شکریہ، مجھے ابھی زندہ رہنا ہے۔ مجھے بھی۔ کشمالہ نے رخ بدلے بغیر ہی اپنے کندھے سے اس کی ٹھوڑی ہٹانی چاہی تھی، مگر وہ اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کشمالہ نے کسمساتے دور ہونا چاہا۔ شش، موسم دیکھو، کوئی نہیں یہاں۔ اس کی سرگوشی پر کشمالہ نے لب دانتوں میں دبایا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، وہ اسی سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ زیدان بہت خوش ہے،
اسے عجیب سی خاموشی کو اس نے توڑنا چاہا تھا، مگر تیمور بس کر گیا تھا۔ ماما کو کال کر کے بتا دیا تھا میں نے، ہم سنڈے کو۔ اس نے پھر اسے خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی تھی جب اس کا پرتپش لمس اپنی گردن کے خم پر محسوس ہوا۔ وہ تڑپ کر پلٹی تھی اور ہراساں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اسے اپنی سنگین غلطی محسوس ہوئی تھی۔ وہ شخص اس پل شاید حواس میں نہیں تھا، اس کی آنکھیں، اس کا ہر انداز اسے بہکا بہکا سا لگا تھا۔ آئی تھنک وی شوڈ گو، اپنے خشک ہوتے لب تر کرتی اس کی گہری نگاہوں سے نظریں ہٹا گئی جب وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا جہاں اس کا زمرد چمک رہا تھا۔ آج یاقوت نہیں، زمرد تھا کشمالہ زاویار کے کان میں، جسے شمس صلاح الدین نے نہیں بلکہ اس نے دیا تھا۔ آج وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے حصار میں تھی۔ میں نے اس کا وقت بھی تمہیں دیا۔ ایک گھمبیر سرسراتی سرگوشی کرتا بغیر اس کے تاثرات دیکھے وہ پلٹ گیا تھا، جبکہ کشمالہ ناسمجھی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی بات اس کے سر سے گزر گئی تھی، یا شاید بے خبری نے ایک نیا کھیل کھیلا تھا۔ اس کی آنکھ کسی کے ہلانے پر کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے خود پر جھکے شخص کو دیکھا اور آنکھیں واپس بند کر کے کروٹ بدلتی سر تک کمبل لیٹ اوڑھ گئی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں سخت نیند تھی۔ اٹھو، لاسٹ ڈے ہمارا، کیا سو کر گزار دو گی؟ تیمور کی آواز پر اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا جب تیمور نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ مجھے سخت سردی لگ رہی ہے، آپ کو کہیں جانا ہے؟ شوق سے جا سکتے ہیں، مجھے جتنا گھومنا تھا گھوم لیا۔ واپس کمبل منہ تک اوڑھنا چاہا مگر تیمور نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زیدان ویٹ کر رہا ہے کشمالہ، تو جائیں آپ دونوں، میں مزید نہیں پھر سکتی، سردی سے جان نکل رہی ہے میری۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ نیندیں پوری کرنی ہیں تمہیں اپنی؟ اس کی معنی خیز جملے پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ نہیں، سن لیا آپ نے، اب جائیں۔ اس کا اس وقت کمرے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، ایک تو ٹھنڈ اور پھر نیند۔ وہ یہ آرام دہ بستر بالکل نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس کے آرام سے مان جانے پر وہ شکر کا کلمہ پڑھتی واپس کمبل منہ تک اوڑھ گئی، مگر یکدم ہی اسے اپنا آپ ہوا میں معلق محسوس ہوا۔ حوالناک ہوتے آنکھیں کھولیں تو اس وقت وہ تیمور کی باہوں میں تھی جو اسے لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا بازو تھامتی دبا دبا چینکی تھی۔ 2 منٹ میں ریڈی ہو ورنہ اسی حلیے میں باہر لے جاؤں گا، ڈریسنگ روم میں لا کر اتارتا وہ وارننگ بھرے انداز میں بولا تھا۔ کشمالہ کا شوق سے منہ کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تیمور دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں نہیں ہوں گی ریڈی، سنا آپ نے؟ دروازے کے پیچھے سے آتی اس کی غصیلی آواز پر تیمور کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر تمہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہوئی۔ اور اس کے معنی خیز جواب پر کشمالہ نے کچھ کہنے کے بجائے ایک زوردار لات دروازے پر رسید کی تھی۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد وہ اچھی طرح تیار چیسٹر وغیرہ پہنے باہر آئی تو کمرے میں تیمور کے بجائے مسز عابد مریم کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ تیمور کہاں ہیں؟ میم، سر زیدان کو لے کر کچھ ہی دیر پہلے باہر نکلے ہیں، مینیجر کو کچھ اہم معاملات ان سے ڈسکس کرنے تھے۔ وہ سر ہلاتی ان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں بیٹھ کر ان لوگوں کا انتظار کرنا فضول تھا۔ وہ تینوں ہوٹل سے باہر نکلیں تو سرد ہوا کے جھونکے نے ان کا استقبال کیا تھا جو انہیں جھرجھری لینے پر مجبور کر گیا۔ مریم کا بلینکٹ بھی لے آئیں، مجھے اتنی سردی لگ رہی ہے تو انہیں تو بہت لگے گی۔ اس کے فکر پر مسز عابد مسکراتی واپس پلٹ گئیں جبکہ مریم سردی سے بالکل محفوظ پہلے ہی بہت سے سویٹرز میں لپٹی ہوئی تھی۔ کشمالہ اس کی پرام گھسیٹتی آگے بڑھ گئی تھی۔ آس پاس اور بھی کئی ریسٹ ہاؤسز تھے مگر کافی فاصلے پر تھے۔ وہ ہوٹل کے احاطے سے نکلتی لمبی دور جاتی بھیگ کی سڑک پر آ گئی کیونکہ دن کا وقت تھا اور ہوٹل کی انٹرنس پر سیاحوں کی تعداد بدستور بڑھ رہی تھی۔ موسم اس قدر دل فریب ہو رہا تھا کہ اس نے دل ہی دل میں تیمور کا شکریہ ادا کیا تھا، ورنہ وہ سونے کے چکر میں یہ سب کچھ مس کر دیتی۔ اس نے گہری سانس بھرتے تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارا تھا۔ آج یہاں ان کا آخری دن تھا اور یہ 3 دن کتنے بہترین گزرے تھے۔ اس کے کشمالہ زاویار گواہ تھی۔ جو منظر ایک مکمل فیملی کی صورت وہ شمس کے ساتھ کھینچا کرتی تھی، جو خواب اس نے شمس صلاح الدین کے ساتھ دیکھے تھے، ان کی تعبیر تیمور صلاح الدین کر رہا تھا۔ یہ کیا فیصلہ کیا تھا قدرت نے اس کے لیے؟ وہ ششتر تھی مگر خوش بھی کیونکہ اس کی اولاد ایک مکمل فیملی کے ماحول میں پل رہی تھی۔ زیدان صلاح الدین کسی بھی انسیکیورٹی کے بغیر اب اپنا بچپن جی رہا تھا۔ اس کی نگاہ پرام میں سکون سے لیٹی مریم پر پڑی۔ میرا وعدہ ہے وشا، میں مریم کو بھی کبھی کوئی محرومی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی سوچوں سے نکلتے اس نے پرس سے بجتے موبائل کو نکالا تھا جہاں زرمین کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کہاں غائب و بے وفا؟ اس کی کال ریسیو کرتے زرمین چڑھ دوڑی کیونکہ کل رات بھی اس نے کال کی تھی مگر وہ بات نہ کر سکی اور اب اس کی شکایت پر ہنس پڑی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ واک پر نکلی ہوں۔ ایسے رومانوی ماحول میں تیمور بھائی کے ساتھ نکلنا تھا، کیوں میری بھتیجے کے پیچھے پڑی ہو؟ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی کچھ کہنے والی تھی جب پیچھے سے آتی ٹائروں کے چرچرانے کی آواز نے اسے چونکایا تھا۔ اس نے فوراً پرام کو مزید سائڈ میں کیا تھا جبکہ وہ اپنی لائن میں چل رہی تھی اور سوزوکی ان میں آ کر گھسی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر یہ کیا؟
دیکھتے ہی دیکھتے سوزوکی سے کئی نقاب پوش ایک ساتھ اترے تھے۔ کشمالا کی موبائل پر گرفت کمزور ہوئی تھی اور وہ لٹکتا پرام میں جا گرا۔ اس کے حواس ایک پل کے لیے بالکل سلب ہو چکے تھے، مگر اگلے لمحے اس نے بس ایک آس بھری نگاہ سوزوکی کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر موجود اپنے ہوٹل پر ڈالی تھی اور پھر فک ہوتی رنگت لیے پرام کو لیا مخالف سمت بھاگنے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں بھاگ رہی ہے، آگے راستہ تھا بھی یا نہیں، مگر اس کے قدم نہیں رک رہے تھے۔ وہ جتنا تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی، مگر پیچھے سے آتے قدموں کی آوازیں بھی تیزی سے اس کے پیچھے جانب بڑھتی رہیں۔ دوسری جانب زرمینیں مسلسل اس کی تیز ہوتی سانسیں اور سسکیوں کو بخوبی سنتی چیخ رہی تھی، مگر اسے کوئی ہوش نہ تھی جب کوئی بھاری میٹل کی چیز اس کے سر پر ماری گئی تھی اور وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ پرام اس کے ہاتھ سے چھوٹتی پھسلتی ہوئی بیچ سڑک پر جا رکی۔ سر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی اور اس کے بعد صرف اندھیرا تھا۔ قدم رک گئے تھے، آوازیں آنا بند ہو چکی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔